بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، غزوہ بدر کا تذکرہ کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مسائل مدینہ اور اس کے اطراف کے آئے تھے اور یہودیوں کی جو سازشیں مسلسل اور لگاتار چل رہی تھیں، ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ غزوہ بنو قینقاع کا واقعہ پیش آیا، اور ایسے ہی اندرونی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ حالات سامنے آئے، ان ڈاکوؤں اور بدوؤں کی طرف سے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی کامیابی ملنے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اب چپ بیٹھ گئے ہوں، بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی سازشیں اور اپنی کوششیں اور تیز تر کر دی تھیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ حرم کے اندر بیٹھ کر صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب جمحی نے متعین کیا تھا، جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عمیر ابن وہب نے اور صفوان نے آپس میں بات چیت حتیم میں کی تھی، اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہوا ہے اور جو کچھ نقصانات ہمارے بدر کی لڑائی میں ہوئے ہیں، ہمارے سرداروں کا قتل ہوا ہے، اس کی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیوں نہ انہی کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ عمیر ابن وہب نے کہا کہ میرے پیچھے اگر قرضہ نہ ہوتا اور بچوں کی نگہداشت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں یہ کام کر لیتا۔ صفوان بن امیہ نے عمیر ابن وہب سے کہا کہ اگر میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں اور اگر میں تمہارے بچوں کا خرچ تمہارے بعد اٹھانے کی ذمہ داری لے لوں تو کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو؟ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لہذا ان کا اپنا مشورہ ہوا، صفوان بن امیہ نے ساری کی ساری ذمہ داریاں لیں اور عمیر بن وہب وہاں سے اٹھا، اپنی تلوار کو اس نے زہر خوب پلایا اور خوب تیز کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ حاضر ہوا۔ اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جان گئے کہ یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، لہذا اس کو پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا، صحابہ کو آواز دی کہ دیکھو یہ تلوار لے کر حضور کے پاس جا رہا ہے، کہیں کوئی بری حرکت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہ کر دے۔ اس حال میں یہ حضور کے سامنے آیا کہ حضرت عمر پیچھے سے اس کی تلوار کا یعنی نیام پکڑے ہوئے تھے اور اسے پکڑے ہوئے تھے۔ حضور نے کہا کہ عمر اسے چھوڑ دو۔ عمیر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو حضور نے کہا کہ عمیر کیسے آنا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بدر کے فلاں فلاں قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے کہا کہ نہیں، اور کس نیت سے آئے ہو؟ کہا کہ بس اسی لیے آیا ہوں۔ کہا پھر یہ تلوار کیوں لائی ہے؟ کہا کہ بس تلوار تو ہماری ضرورت ہے اور باقی تلوار نے تو ہمیں کچھ فائدہ بھی پہنچایا نہیں بلکہ الٹا ہمارے کام خراب کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمیر وہ واقعہ بھی تو یاد کرو جو تم اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کر مشورہ کیا تھا اور ہمیں قتل کرنے کی وہاں سازش کی تھی۔
حضور نے اس سارے واقعے کو جس میں یہ صرف دونوں تھے اس عمیر کو بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ اس وقت میرے اور صفوان کے علاوہ تیسرا کوئی شخص نہیں تھا اس بات کا سننے والا۔ یقیناً یہ اطلاع دینے والی کوئی ذات ہے جس نے آپ تک اس بات کو پہنچایا ہے۔ عمیر ابن وہب اسلام لے آئے، لیکن یہ بات بھی صاف ہوتی ہے کہ مستقل اس لائن کی سازشیں ہو رہی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ اسی دوران ابو سفیان جب واپس شکست کھا کر واپس گئے اور 24-25 سردار قریش کے مارے گئے تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں جنابت کا غسل نہیں کروں گا جب تک کہ میں بدلہ نہ لے لوں مسلمانوں سے۔ اس کے لیے وہ 200 سواروں کے ساتھ مدینہ آئے اور شب خون ایک کنارے پر مدینہ کے ایک دو لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور واپس جانے لگے تو حضور نے ان کا تعاقب کیا، تو جو کچھ سامان اور توشہ تھا، ستو تھے، وہ سارا کا سارا چھوڑ کر وہ بھاگ گیا۔ اس معرکے کو غزوہ سویق کہا جاتا ہے، سویق کہا جاتا ہے، جو سویق کے معنی آتے ہیں ستو کے، کہ اتنا بڑی تعداد میں انہوں نے اس کو چھوڑا تھا۔ غزوہ سویق کے بعد غزوہ ذی امر پیش آیا، جو بنو غطفان کے بعض لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ یہ لوگ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا ذی امر نامی جگہ تک، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک قافلے کو روکنے کے لیے بھیجا۔ بات یہ تھی کہ چونکہ اب شام کا جو راستہ تھا جس سے قافلے آتے جاتے تھے، بدر کی لڑائی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی بنیاد پر ہوئی تھی۔ قریش مکہ نے مشورہ کیا تھا کہ اگر ایسا ہی چلے گا اور ہم اس راستے سے اب جا نہیں پائیں گے تو پھر ہماری تو ساری تجارت ختم ہو جائے گی، اور جو کچھ پونجی ہمارے سامنے ہے وہ کھا پی کر ہمارے بچے ختم کر ڈالیں گے اور ہم تو یعنی بھیک کو لگ جائیں گے، لہذا کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا چاہیے جہاں سے ہم اپنی تجارت کو انجام دیتے رہیں۔ کسی نے رائے دی کہ بجائے مدینہ سے ہوتے ہوئے شام جانے کے آپ ایسے کریں کہ عراق سے ہوتے ہوئے، اگرچہ کہ لمبا راستہ ہے لیکن ادھر سے جائیں، اور وہ مدینہ سے کافی دور سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ ابو سفیان نے اس رائے کو مانا اور اپنے تجارتی قافلے کو عراق کے اس راستے سے وہ لے جانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں بھیجا، اور سارا مال ان کے حصے میں آیا، اور خود ابو سفیان اور ان کے ساتھ جو اشراف قریش تھے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے اور بھاگ گئے، لیکن ایک بڑا مال تجارت کا پھر مسلمانوں کے حصے میں آ گیا۔ یہ سب کچھ جو کچھ واقعات ہو رہے تھے، انہی واقعات کے درمیان یہودیوں کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف جس کا نام تھا، اس کو بدر میں مسلمانوں کی کامیابی پر بڑا صدمہ ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر مسلمان کامیاب ہو چکے ہیں تو اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا، اب زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، اب زندگی کے اندر کوئی لطف نہیں رہا۔ اسی نیت سے وہ مکہ گیا، اور مکہ جانے کے بعد بدر میں جو مشرکین مکہ مرے تھے ان کا مرثیہ پڑھتا تھا، ان کو جوش دلاتا تھا ان کے رشتہ داروں کو کہ دیکھو تمہارے فلاں مارے گئے اور فلاں مارے گئے اور یہ ہوا اور یوں ہوا، اور مستقل آگ بھڑکانے کا کام اپنے اشعار کے ذریعے کرتا تھا، یہاں تک کہ مکہ والوں کے دلوں میں انتقام کے جذبے جاگے، اور خود بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی بغض اور عداوت رکھتا تھا۔ وہ وہاں سے واپس اپنے مدینہ کے علاقے میں آیا تو اس نے اب حضور سے مخالفت میں حضور کی ہجو میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی خلاف شعر بکنا شروع کیے، اور صرف حضور کے خلاف ہی نہیں بلکہ صحابہ کے خلاف، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس نے مسلمان عورتوں کے متعلق گندے شعر کہنا شروع کیے، عشقی اشعار کہنا شروع کیے۔ انتہا کر ڈالی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تنقیص میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے میں اور غلط باتیں
آپ کے خلاف کہنے میں۔ جب یہ حد کو پہنچ گئی باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کی اس گندگی سے ہم کو نجات دلا دے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور مجھے اجازت دیں تو میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت ابو نائلہ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے، اور ان دونوں نے حضور سے جاتے ہوئے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں کچھ باتیں ایسی کہنے کی اجازت دے دیں جو اگرچہ کہ مناسب نہیں ہے لیکن ہمیں آپ کے خلاف کہنی پڑے گی تاکہ اس کو مطمئن کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ یہ دونوں کے دونوں بعض روایتوں میں ہیں، یا پہلے حضرت محمد ابن مسلمہ اور بعد میں ابو نائلہ کعب بن اشرف کے پاس آئے، اور بات چیت کرتے ہوئے محمد ابن مسلمہ نے کعب سے کہا کہ یہ ہمارے پاس جو آئے ہیں، یعنی حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کی وجہ سے تو ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ کعب کے تو گویا دل کی بات انہوں نے کہہ دی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو کہتا ہی تھا کہ تم ان سے تنگ آ جاؤ گے، اور دیکھو ابھی تو ابتدا ہے، آگے دیکھو یہ تمہیں کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا مشکلات میں ڈالتے ہیں، لیکن آخر بات کیا ہے، تم کیوں تنگ آئے ہو ان سے؟ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یہ ہمیں اب خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کی ترغیبیں دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ غریبوں پہ خرچہ کرو اور غریبوں پر لگاؤ، اب ہم کہاں سے لگائیں؟ لیکن یہ ہے کہ اب خاندانی عزت بھی باقی رکھنا ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ کچھ میری مدد کر ڈالو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد تو کروں گا، لیکن گارنٹی میں تم میرے پاس کیا رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ ہی فرمائیں کہ آپ کیا رکھوانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایسے کرو کہ کچھ سامان میں کھانے پینے کا تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن گارنٹی میں تم اپنی عورتیں میرے پاس چھوڑ ڈالو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس کیسے چھوڑیں گے، اور ان کو یہاں چھوڑنا کسی طرح سے بھی ہمارے لیے اور ہماری غیرت کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ پھر ایسے کرو، اپنے بچوں کو میرے پاس چھوڑ دو۔ اور محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اگر ہم بچوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ بات ہمارے بچوں کے لیے ساری زندگی کی عار ہوگی کہ ہم نے اپنے بچوں کو چند روٹی کے ٹکڑوں کے لیے گروی رکھا تھا اور رہن رکھا تھا۔ اس کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہتھیار ہیں، اگر چاہو تو وہ ہم تمہارے پاس رکھ دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہتھیار تم ہمارے پاس رکھ دو، اور کہا کہ رات میں میرے پاس آنا ہتھیار لے کر، اور میرے پاس سے غلہ لے کر جانا۔ محمد بن مسلمہ ساتھ ہی ساتھ ابو نائلہ کو اپنے ساتھ لیا اور رات میں ہتھیاروں کے ساتھ گئے، اور پورا پروگرام انہوں نے بنایا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، رات کے ایک پہر پر اس کو آواز دی تو وہ اٹھا اور جانے لگا۔ کعب بن اشرف کی بیوی نے کہا کہ کون بلا رہا ہے؟ کہا میرا بھائی ہے ابو نائلہ، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ اس کی بیوی بڑی ہوشیار تھی اور سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی مجھے اس کی آواز میں خون کی بو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اور آدمی جو بڑا ہوتا ہے اسے اگر لڑائی کی بھی دعوت آدھی رات کو دی جائے تو اسے جانا چاہیے ہوتا ہے۔ کعب بن اشرف نیچے اترا، ان لوگوں نے اس سے بات چیت کی، اور بات چیت کر کے پھر بہانہ بنایا کہ آپ کے پاس سے تو بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے، ذرا آپ کے سر کو سونگھنے کی اجازت دیجیے۔ یہ سونگھتے رہے، بعد میں اس کا سر انہوں نے زور سے پکڑا اور اس کا کام تمام کیا، اور رات ہی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کارگزاری سنی اور ان کو دیکھا تو فرمایا افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب ہوئے اور مراد کو پہنچے۔ انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، اور اس طرح ایک ایسے بدبخت کا خاتمہ ہوا جو مستقل ایذا رسانی اور مستقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے درپے تھا۔ اسی سال سن 3 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ پہلے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ دیا، حضور نے کچھ نہیں کہا۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوگا تو میں فیصلہ کروں گا۔
یہ دونوں بزرگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ شاید حضور کو کا ارادہ تم کو اپنی بیٹی دینے کا ہوگا، لہذا تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا تو حضور نے اسے قبول کیا، شادی پڑھائی، کہا کہ مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہو تو کہو۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، البتہ بدر میں ایک زرہ میرے حصے میں آئی ہے، بس وہی ہے۔ وہی زرہ 480 درہم میں فروخت کی گئی، اسی کو سارا کا سارا پیسہ حضور کے سامنے لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ حضور نے کہا کہ اس میں سے یہ کپڑے خریدو اور کچھ خوشبوئیں خریدو اور شادی کا انتظام کرو اور ایک آدھا گھر لے لو اپنے لیے، رخصتی کے وقت کہا۔ اور اس طرح گویا حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اسی سال شادی ہوئی۔ وہ ایک تفصیلی واقعات ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بس اتنا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اس سال ان دونوں کی شادی ہوئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ دوسری طرف ان سارے واقعات کے بعد اور عراق کے راستے سے جو قافلہ جا رہا تھا اس کے لٹ جانے کے بعد قریش کی تو حالت انتہائی خراب ہو گئی تھی اور ان کا انتقام کا جذبہ وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، لہذا انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینا چاہیے، اور ایک ہوا چلی۔ ابو سفیان نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، شاعروں کو انہوں نے ماحول سازی کے لیے تیار کیا کہ وہ علاقے علاقے جائیں مکہ کے اطراف اور گاؤں گاؤں جا کر اپنے اشعار کے ذریعے سے جنگ کی آگ بھڑکائیں اور ایک بڑا مجمع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیار کروائیں۔ لہذا یہ ماحول بنایا۔ وہ جو قافلہ بچا کر مکہ پہنچا تھا اس کا سارا مال دارالندوہ میں جمع تھا۔ قریش کے سارے سردار جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے بڑے سردار کام آئے ہیں بدر کی لڑائی میں، لہٰذا یہ طے کرو کہ اس کا جو اصل سرمایہ ہے وہ تو جس کا ہے اس کو دے دیا جائے، لیکن جو نفع کا مال ہے وہ سارا کا سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے۔ سب نے اس کی تائید کی، کہا ٹھیک ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اطراف کے علاقوں میں جنگ کا گویا بگل بجا دیا گیا تھا، لہذا لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، اور جمع ہوتے ہوتے خوب ایک بڑی تعداد جس کی جو 3000 افراد پر مشتمل تھی، ایک لشکر تیار ہوا جن کے ساتھ 3000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، اور انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اب کہ ہم اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو لے جائیں گے جو اشعار پڑھ پڑھ کر ہمیں ایک طرف جوش اور ہمت دلائیں گی، تو دوسری طرف جب عورتیں پیچھے ہوں گی تو ہمیں غیرت بھی رہے گی کہ ہم کس طرح ان کو چھوڑ کر بھاگیں، اور ان کی عفت و عصمت کی بھی اگر ہم نے حفاظت نہ کی تو پھر یہ ہمارے لیے عار کی بات ہوگی۔ لہذا 15 عورتیں انہوں نے اپنے ساتھ اشعار گانے والی اور ہجو جوش دلانے والی عورتیں انہوں نے ساتھ میں لیں، اور مکہ سے مدینہ کا قصد کر کے 3000 کا لشکر پھر سے ایک دوسرے حملے کی تیاری کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ہی میں تھے، قید ہو کر آئے تھے اور بعد میں فدیے کے ذریعے سے چھوڑ دیے گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص التفات پر چھوڑ دیے گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اگرچہ کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایمان لا لیا تھا، لیکن حضور نے ان کو مکہ میں رکھا تھا خاص اس کام کے لیے کہ وہ جاسوسی وہاں کی کریں اور وہاں کی اطلاعیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے رہیں۔ جیسے ہی یہ لشکر مکہ سے نکلا، انہوں نے ایک قاصد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے بھیجا۔ 3 دن میں وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ حضور تک پہنچا، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اتنی اتنی فوج ہے اور اتنی اتنی تیاریاں ہیں اور ایسے ایسے عورتیں ہیں، ان کے ساتھ یہ لشکر آ رہا ہے۔ مکہ سے یہ لشکر چلا اور چل کر 6 شوال کو، رمضان میں یہ چلا، اور 6 شوال کو جمعہ کے دن صبح صبح یہ لشکر مدینہ کے بالکل احد کے پہاڑ کی طرف اس نے قیام کیا، ایک طرف ایک اونٹ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران چونکہ مدینہ میں پہلے ہی اطلاع ہو چکی تھی،
لہذا مدینہ کی حفاظت کے لیے دستے تعینات تھے۔ اب جب معلوم ہوا کہ لشکر آ چکا ہے اور بالکل مکہ کے مدینہ کے سرے پر کھڑا ہوا ہے، شمالی جانب جو ہے تو مدینہ سے وہ کھڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ سے پہلے مشورے کے لیے صحابہ کو بلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جمع ہوئے تو حضور نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک مضبوط جگہ پر ہوں اور ایک گائے ہے جو ذبح کی جا رہی ہے، اور پھر فرمایا کہ میری تلوار ہے جو پڑی ہے تو پہلی وار میں کچھ اس کا سرا ٹوٹا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نکلی ہے تو اور زیادہ چمکدار اور مضبوط ہو گئی، اور میں نے اپنے آپ کو ایک مضبوط جگہ پر دیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ مضبوط جگہ سے مراد یہ ہے کہ مدینہ ہے، کہ مدینہ کی حفاظت ہوگی، اور گائے کے قتل ہونے سے مراد اور تلوار کے ٹوٹے کے سامنے کے حصے کے ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ میرے صحابہ کی ایک جماعت شاید اس لڑائی میں شہید ہوگی۔ اب یہ کہو کہ کیا کرنا ہے اور کیا رائے ہے؟ جو صحابہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے جذبات انتہا کو تھے، وہ شوق شہادت میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ حضور مدینہ سے باہر نکلیں اور مقابلہ کیا جائے، لیکن کچھ صحابہ تھے جو سنجیدہ تھے، انہوں نے رائے دی کہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑائی ہونی چاہیے۔ اس لڑائی کے موقع پر، اس مشورے کے موقع پر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس سے رائے لی گئی۔ اس نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، تاریخ بتاتی ہے مدینہ کی، کہ جب کبھی مدینہ میں رہ کر لڑائی لڑی گئی ہے تو مدینہ والوں کو کامیابی ملی ہے، اور جب کبھی مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی لڑی گئی ہے مدینہ والوں کو شکست ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف جوان صحابہ اور عام صحابہ کا جذبہ انتہا کو تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قسم کھا لی، کہا خدا کی قسم ہے میں تو مدینہ کے باہر نکل کر ان سے لڑائی لڑوں گا۔ اور عام صحابہ کا بھی بہت زیادہ اصرار تھا کہ حضور بس باہر نکلنے دیں اور اپنے یعنی بہادری کے جذبات ہمیں دکھانے دیں، اور شہادت کا جو شوق ہمارے دلوں میں رہ رہ کر کروٹیں لے رہا ہے، اس شوق سے اور اس سعادت سے ہمیں محروم نہ کریں۔ بہرحال یہ مشورے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے چلے گئے اور جمعہ کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمعہ کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد کہا کہ تیاری کر لیں اور دیہات کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی مدینہ جمع ہونے کا حکم دے دیں۔ جمعہ کے بعد سے عصر کی نماز تک اطراف کے بھی لوگ آ گئے، گھروں پر لوگ جا کر تیار ہو کر بھی آ گئے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گئے، اور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جنگی لباس پہنا، ایک زرہ اندر پہنی اور اس کے اوپر دوسری زرہ پہنی، سر پہ خود لگایا، تلوار اپنی اپنی کمر بند سے لگا کر جب باہر نکلے تو بعض صحابہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ مشورے میں ہم نے بلا وجہ اصرار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا اسپیس نہیں دیا، کھلا موقع نہیں دیا اپنا فیصلہ کرنے کے لیے، بلکہ ہم کہتے رہے بار بار اور اصرار کرتے رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی نکلے اور باہر ہی نکل کر یہ جنگ ہونی چاہیے۔ لہذا وہ صحابہ کرام آئے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے نوجوانوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کو کھلا موقع نہیں دیا فیصلہ کرنے کا، بلکہ ہم نے آپ پر اصرار کیا ہے۔ لہذا اب ہمارا کوئی اصرار نہیں ہے، ہماری کوئی رائے نہیں ہے، آپ جو فیصلہ کر دیں گے، اگر آپ کو کہنا ہے کہ مدینہ میں ٹھہر کر ہم لڑائی لڑیں گے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر آپ کہیں کہ مدینہ کے باہر چلنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو غلطی ہم سے وہاں ہوئی ہے ہم اس کے لیے نادم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ نے کسی نبی کو اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے اپنے گھر سے نکل جائے تو جب تک کہ وہ لڑائی نہ لڑ لے اب اس کو رکھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، لہذا اللہ کا نام لو اور اب باہر نکل کر ہی لڑائی ہوگی۔ عصر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے مجمع کو لے کر جو 1000 نفوس پر مشتمل تھا مدینہ سے باہر نکلے۔ مدینہ سے
احد کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، یعنی شمال کی طرف۔ مکہ جنوب کی طرف پڑتا ہے اور شمال کی طرف احد پڑتا ہے۔ اسی کے ایک کنارے کٹتے ہوئے مغرب کی طرف، مغرب اور شمال کے درمیانی حصے میں مشرکین کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے، اور احد سے پہلے ایک اور مقام تھا جس کا نام شیخین تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، رکے، اور وہاں رکنے کے بعد اپنے سارے لشکر کا جائزہ لیا۔ مدینہ میں جیسے میں نے کہا کہ شوق شہادت عروج پر تھا، بچوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پر قربان ہونا بڑی بات ہے، لہذا نو عمر اور نابالغ بچوں کی ایک بڑی تعداد بھی آ گئی تھی، اور جنگی حکمت عملی کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کو ساتھ میں لیا جائے، اگرچہ کہ ان کا جذبہ اپنی جگہ پر اچھا ہوتا ہے۔ لہذا یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو عمر جو بچے تھے ان کو واپس کیا، جن کی عمریں 14 سال سے نیچے تھیں ان ساروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا۔ یہاں پر ایک دو واقعات بھی پیش آئے، ایک رافع ابن خدیج کا اور ایک سمورہ ابن جندب کا۔ کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچوں کو ایسے ان کے سروں کو دیکھا جا رہا تھا، ان کی ہائیڈیں ناپی جا رہی تھیں، تو فرماتے ہیں میں اپنے پنجوں کے بل ایسے اوپر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تاکہ بڑا نظر آؤں، اور اسی بڑے دکھنے کے اس میں مجھے لے لیا گیا۔ بعضوں نے میری سفارش بھی کی کہ تیر بہت اچھا چلاتا ہے، حضور نے اس سفارش پر مجھے لے لیا۔ تو میرے ہی جیسے ایک لڑکے تھے جو چھوٹے تھے، اگرچہ کہ 14 سال ہی کے تھے، نابالغ تھے، سمورہ ابن جندب، انہوں نے اصرار کیا اور حضور سے کہا کہ آپ نے رافع کو لیا ہے، مجھے کیوں نہیں لے رہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ حضور اگر ہمارے دونوں کی کشتی لگائی جائے تو رافع سے زیادہ بہادر میں نکلوں گا اور میں ان کو پچھاڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی کشتی لگائی تو واقعی سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع کو گرا دیا، اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو نکلنے کی اجازت دے دی۔ عشاء کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں مقام شیخین پر پڑھائی اور صحابہ سے کہا کہ یہیں پڑاؤ کرنا ہے۔ شیخین پر پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ ابن ابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری بات مانی نہیں گئی کہ مدینہ میں رہ کر لڑنا ہمارا مشورہ تھا، لہذا آپ جو باہر نکل رہے ہو یہ کوئی لڑائی ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو قتل کروانا ہے اور اپنے آپ کی خودکشی کرنا ہے، لہذا آپ شوق سے خودکشی کریں، میں اور میرے ماننے والے اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس طرح اس نے اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر واپس مدینہ آ گیا، اور 1000 کی یہ جمعیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اب یہ صرف 700 افراد پر مشتمل ہوئی باقی رہ گئی تھی۔ اس کی یہ چال تھی کہ وہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر کنفیوز کرنا چاہتا تھا، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی اس میں ہوا تھا کہ 300 کو اپنے ساتھ وہ لے کر آیا تھا۔ بعض اور سچے مسلمان تھے جن کے ذہنوں میں بھی شکوک و شبہات آئے، اور ان کے بھی دل میں تھا کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کو باندھا، اس لیے وہ نہیں واپس جا سکے۔ قرآن میں جس کا تذکرہ ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم میں کی 2 جماعتیں پھسلنا چاہتی تھیں، واللہ ولیہما، اللہ ان کا نگہبان تھا، اللہ نے ان کی حفاظت کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کے مقام پر تھے، یعنی مدینہ کی طرف، اور ایک پہاڑ کی اوٹ میں ادھر سے یہ مشرکین کا لشکر تھا، اور بیچ میں ایک میدان تھا، اور اسی میدان کے یعنی شمالی جانب احد نامی پہاڑ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مشرکین سے پہلے خود اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لیں، لہذا رات ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ احد کے دامن تک میں پہنچ جاؤں کسی طرح سے، مشرکین کا لشکر سے گزرے بغیر اور ان کے قریب سے ہوئے بغیر، لہذا کوئی ایسا راستہ میرے لیے کوئی بتا دے جس سے میں وہاں پہنچ جاؤں تاکہ اپنی جنگی حکمت عملی میں اپنے اعتبار سے تیار کروں اور مشرکین کو میں اپنے اعتبار سے لڑنے پر آمادہ کروں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہ باغات کا راستہ معلوم ہے، ہم باغات سے آپ کو لے کر جا سکتے ہیں، لہذا رات ہی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو
باغات سے لے کر اپنے آپ کو احد کے دامن میں پہنچایا۔ اس اعتراض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لشکر کی صف بندی کی کہ حضور نے اپنے پیٹھ پر احد کو رکھا اور سامنے مدینہ کو رکھا، اور یعنی جنوب کی طرف مدینہ تھا تو مدینہ کو سامنے رکھا، اور مدینہ سے تھوڑا سا کٹتے ہوئے مغرب اور شمال کے درمیان کے حصے میں گویا یہ لشکر تھا مشرکین کا، احدی پہاڑ کے پاس وہ وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا۔ اور اسی کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنوبی سمت کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، جہاں سے ڈر تھا کہ کٹ کر کوئی پیچھے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن رات ہی رات مضبوط کر لی، اور اس طرح 7 شوال کو ہفتے کے دن سنیچر کے دن جب صبح ہوئی تو مشرکین کے سامنے یہ معاملہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی رات اپنی صف بندی کر چکے تھے اور اپنے اعتبار سے لشکر کو ترتیب دے چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہونے کے بعد صف بندیاں کی، میمنہ اور میسرہ یعنی رائٹ آرمی اور لیفٹ آرمی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو بیک جو سپورٹ تھا اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو متعین کیا، تیر اندازوں کو متعین کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں سے ڈر تھا کہ پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے، لڑ کر جب ہم آگے نکلیں گے تو یہ ایک راستہ ہے جس سے پیچھے سے آ کر حملہ ہو سکتا ہے مسلمانوں پر، بس یہی ایک جگہ تھی جس کو جبل رومات کہا جاتا تھا، اور اس زمانے میں وادی قنات کہا جاتا تھا، اور اب اس کو جبل رومات کہتے ہیں۔ تو اس جگہ پر، اس پہاڑی پر حضرت جبیر بن عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کہا کہ وہاں کھڑے ہونا، اور سخت تاکید کی کہ دیکھو، اگر تم دیکھو کہ ہم شکست کھا گئے نیچے، اور تم دیکھو کہ ہمارے جسموں کو گد اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تب بھی نیچے مت اترنا، اور اگر دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے اور مال غنیمت زمین پہ پڑا ہوا ہے تب بھی نیچے مت اترنا، جب تک میں نہ کہوں اس ٹیلے کو مت چھوڑنا۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ترتیب دی، صحابہ کو جوش دلایا، اللہ سے دعائیں کی، اور لڑائی اور معرکہ اپنے یعنی نقطۂ صفر کی طرف اب گویا جا رہا تھا، اور پھر وہی عربوں کے قدیم دستور کے اعتبار سے ایک ایک کے مبارزت کا جو نظام تھا وہ شروع ہوا۔ طلحہ ابن ابی طلحہ تھا جو پہلا ایندھن بنا مشرکین کی طرف سے لڑائی کا، وہ آگے بڑھا اور اس نے دعوت مبارزت دی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں، 9-10 بڑے بڑے لوگ اسی طرح مسلمانوں کے ہاتھ مارے جاتے رہے، اور دوسری طرف پھر گھمسان کا رن شروع ہوا۔ سارا کا سارا میدان جو تھا وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھا، اور ہر طرف یعنی رائٹ طرف بھی اور لیفٹ طرف بھی اور بیچ میں بھی چاروں طرف گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ تیر انداز جو جبل رومات پر کھڑے ہوئے تھے وہ بھی اپنا کام برابر کرتے چلے جا رہے تھے، اور حضور کے صحابہ بھی اپنی جانثاری کے عجیب و غریب یعنی مثالیں پیش کرتے چلے جا رہے تھے۔ اسی لشکر کو ترتیب دینے اور ترغیب کے وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میری تلوار ہے، کون اسے لے گا؟ سارے صحابہ کھڑے ہوئے۔ پھر حضور نے کہا کہ یہ تلوار لے کر کون اس کا حق ادا کر دے گا؟ تو سب خاموش رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے جب یہ تلوار لی تو فرماتے ہیں کہ بس میدان میں آیا تو سرخ سیاہ امامہ اپنے سر پر میں نے باندھا، اور پھر اس تلوار کو لیا اور کہا کہ آج حضور کی تلوار کا حق ادا کرنے کا دن ہے۔ بس اس کے بعد جو میں کھستا چلا گیا تو کشتوں کے پشت گراتا چلا گیا، اور لڑتے لڑتے میں یہاں تک آگے چلا گیا تھا کہ مشرکین نے جو عورتیں اپنے ساتھ لائی تھیں میں وہاں تک پہنچ گیا۔ مجھے نظر نہیں آیا کہ سامنے عورت ہے یا آدمی ہے، میں نے اپنی تلوار اٹھا کر بالکل اس کے سر پہ ہی رکھ دی تھی، تو زنانہ آواز نکلی، اور زنانہ آواز بچاؤ کے الفاظ جب نکلے تو میں نے اس سر پر اس تلوار کو یہ سوچ کر روک دیا
کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، اس سے کسی عورت کو مارا جانا مناسب نہیں ہے۔ اور جب میں نے اس کو چھوڑا تو مجھے معلوم ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن میں نے حضور کی تلوار کی رعایت میں اس کو چھوڑ دیا کہ حضور کی تلوار کسی عورت پر اٹھے یہ مناسب نہیں لگتا۔ اور اسی پر بعض صحابہ نے کہا تھا کہ واقعی ابو دجانہ نے اس تلوار کا حق ادا کیا تھا۔ لڑائی اپنے اس زور و شور پہ تھی، لیکن اور قریش مستقل چالیں چلتے چلے جا رہے تھے۔ بعض یعنی تاریخ نگاروں نے یہ بات بھی لکھی ہے اور حقیقت بھی ہر جگہ ساری ہی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ لڑائی سے پہلے قریش نے کچھ چالیں چلی۔ پہلی چال ابو سفیان نے یہ چلی کہ ایک خط انصار کو لکھا اور انصار کو لکھ کر کہا کہ دیکھو ہماری اور تمہاری تو کوئی دشمنی ہے نہیں، ہم تو محمد اور قریشیوں کو مارنے کے لیے آئے ہیں، لہذا تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم ان سے لڑ لیتے ہیں، تمہارا ہم نقصان نہیں کریں گے۔ انصار نے دو ٹوک جواب دیا کہ وہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ ایک اور شخص تھا ابو عامر فاسق، مدینہ میں قبیلہ اوس کا یہ سردار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی جب اطلاع ملی اور حضور جب مدینہ آئے تو حضور سے بغض و عداوت کے نتیجے میں یہ مکہ چلا گیا، اور یہ مکہ سے ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا اور مشرکین سے کہتا تھا کہ جب میں لڑائی کے وقت سامنے آ کر اپنے قبیلہ اوس کو آواز دوں گا تو قبیلہ اوس مجھے دیکھ کر لڑائی سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اے قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں، میں ابو عامر ہوں۔ قبیلہ اوس کے لوگوں نے دو ٹوک جواب دیا، اللہ تیری آنکھوں پر اور تیرے جسم پر لعنت بھیجے، تو عامر نہیں تو فاسق ہے، اور تو راہب نہیں ہے بلکہ فاسق اور بدکار ہے۔ اس جملے کو سن کر اس نے کہا کہ میرے غیر حاضری میں تو محمد نے میری قاری قوم کو ہی بگاڑ دیا ہے، اس کا ذہن ہی بدل دیا ہے۔ بہرحال یہ لڑائی چلتی رہی۔ لڑائی کے اندر حضرت ایک جبیر بن مطعم تھے جن کے چچا تھے طعیمہ ابن عدی۔ طعیمہ ابن عدی بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا اور اس کا بھتیجا تھا جبیر بن مطعم، اور اسی کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا وحشی۔ تو وحشی کو جبیر بن مطعم اس لیے ساتھ لایا تھا کہ چاہتا تھا کہ طعیمہ کو حمزہ نے مارا ہے لہذا اس کا بدلہ لے، اور وحشی سے کہا تھا کہ اگر تو نے حمزہ کو مار ڈالا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ وحشی خود فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کی لڑائی سے کوئی سروکار نہیں تھا، میرے سامنے میری آزادی تھی اور میں بس اسی آزادی کے لیے نکلا تھا، لہذا میں ایک پہاڑ اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتوں کے پشتے الٹتے چلے جا رہے ہیں، اور جس صف میں گھستے ہیں بس وہاں پر مقابلوں کی قبر بناتے چلے جاتے ہیں اور ان کو نیچے گراتے چلے جاتے ہیں۔ میں بس تاک میں نشان لگا کر تھا کہ وہ میرے سامنے سے گزرے اور میں ان پر نیزہ ماروں۔ کہنے لگے کہ مجھے وقت ملا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ادھر سے گزرے ایک مشرک کے مقابل سے لڑتے لڑتے اور میرے نشانے پر آئے، میں نے تاک کر جو نیزہ مارا تو پیچھے سے ان کی ناف سے گھس کر وہ سامنے نکل گیا، اور تھوڑی دیر وہ میری طرف آگے بڑھے اور جب وہ مجھے دیکھ رہے تھے تو بس مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اب وہ مجھے مار ڈالیں گے، لیکن وہ ضرب اتنی کاری اور شدید تھی کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور نیچے گرے اور زخمی ہو گئے، اور یہاں تک کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ اسی موقع پر ایک صحابی اور تھے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجیب بات ہے، جس ابو عامر فاسق کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہ حضور کی عداوت اور دشمنی میں مکہ چلا گیا تھا اور ابھی مکہ والوں کے ساتھ آیا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ابو عامر کے بیٹے تھے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ بس ایک ہی دن گزرا تھا ان کی شادی ہو کر، اور یہ اپنے آپ کو معذور بھی گویا سمجھ رہے تھے کہ ابھی شادی ہوئی ہے، لہذا رات انہوں نے مدینہ میں ہی گزاری تھی۔ صبح جب یہ اس حال میں تھے کہ ابھی ناپاک تھے تو اطلاع ملی کہ لڑائی شروع ہو چکی ہے احد پر اور احد کے میدان پر، اور لڑائی کا بگل بج چکا ہے اور آواز لگ رہی ہے مدینہ کے اندر، یا خیل اللہ ارکبی، اور اللہ کے سواروں چلو اللہ کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اب میں نہاتے بیٹھوں گا تو اس میں وقت ضائع ہوگا، لڑائی پر کب کس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے پتہ نہیں ہے، لہذا اسی طرح ناپاکی کے حالت میں
اپنے گھر کو اور بالکل نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر نکل گئے۔ لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد ان کی بھی نعش وہاں سے غائب ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ غائب ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کروائی تو دیکھا کہ ایک اونچائی پر ان کی نعش رکھی ہوئی ہے اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ تو اہلیہ نے کہا کہ ایسی حالت میں نکلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جانثاری اور ان کی اس جواں مردی کی تعریف کی، ان کے لیے دعائیں دی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح شہید ہوئے۔ ادھر مکہ کے مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ اب وہ سمجھ گئے تھے کہ شکست ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمان تابڑ توڑ ان کے اوپر حملے کرتے چلے جا رہے تھے، لہذا اب یہ لوگ بھاگنے میں عافیت سمجھتے ہوئے یہ دوڑے پیچھے کہ ہم بھاگیں اور اپنے آپ کو کسی طرح سے بچائیں، اور مسلمان ان کے تعاقب میں دوڑتے چلے گئے ادھر ہی شمال کی طرف، اور اس طرح جہاں لڑائی ہو رہی تھی وہ لڑائی کا جو میدان تھا وہاں مال، ہتھیار، غنیمت کی چیزیں وہ ساری کی ساری پڑی رہی تھی، اور مسلمان تعاقب میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر جس پہاڑی پر حضور نے 50 سواروں کو تعینات کیا تھا، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی فتح ہو چکی ہے، شکست ہو چکی ہے مشرکین کو اور وہ بھاگ رہے ہیں، لہذا یہ جو مال غنیمت پڑا ہوا ہے اس کو بھی اٹھانا ایک کام ہے، لہذا یہ ہم کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تاکید تھی کہ کسی حال میں یہاں سے مت ہٹنا، لہذا میں تو تمہیں کہتا ہوں میں تمہارا امیر ہوں، یہاں سے کسی حال میں نہ ہٹو، لیکن یہ لوگ نہ مانے، بحث کی، اور آخر کار 50 میں سے 40 لوگ نیچے اتر گئے اور مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ مشرکین کا یہ جو دستہ تھا جس کا رائٹ پر حضرت خالد بن ولید تھے اور لیفٹ پر اکرمہ ابن ابی جہل تھے، اور اس کی کمان ابو سفیان کر رہا تھا، یہ پورے جب لوٹ رہے تھے، بھاگ رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی لشکر شکست کھا کر بھاگ رہا ہے، اسی درمیان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جہاں سے پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا تھا وہ ٹیلہ جبل رومات کا اب خالی ہو چکا ہے، لہذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے کو لیا اور ایک پہاڑ کا چکر کاٹا اور پیچھے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یکبارگی ایسا حملہ کیا کہ دو طرف سے اب گویا صحابہ کرام نرغے میں تھے مشرکین کے، پیچھے سے سامنے جو بھاگ رہے تھے ان کو جب پتا چلا کہ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تو وہ ادھر سے پلٹ گئے، اور ادھر سے پیچھے سے خالد بن ولید کا دستہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر چکا تھا، اور اس طرح مشرکین کے دوہرے لشکر کے درمیان بیچ میں صحابہ کرام اور مسلمان آ چکے تھے۔ اب صورتحال جو تھی وہ بالکل بگڑ چکی تھی۔ ادھر جو 10 صحابہ باقی رہ گئے تھے اس ٹیلے پر، وہ کسی قدر انہوں نے مزاحمت کی حضرت خالد بن ولید سے، لیکن عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ کے 9 شہید کر دیے گئے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہ شہید ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائے، ان کے حملے کی وجہ سے اب صورتحال انتہائی بگڑ چکی تھی۔ بگڑنے کی صورتحال جو تھی اب تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے کہ بڑا مسلمانوں کا جتھا چونکہ فتح دیکھ چکا تھا اس لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں تھے، اور احد کے دامن میں حضور کے ساتھ صرف 9 صحابہ تھے، اس کے علاوہ اور کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت نہیں تھا۔ ادھر سے مشرکین پلٹ گئے تھے اور ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کر چکے تھے۔ اس دوران معاملہ یہ تھا کہ انتہائی خطرناک پوزیشن اور حالت بن گئی تھی۔ اب ایک بات یعنی ایک صورتحال حضور کے سامنے تو یہ تھی کہ حضور اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ جائیں، اور دوسری حالت یہ تھی کہ حضور ہمت کے ساتھ میدان میں کود جائیں۔ عام اگر کوئی آدمی ہوتا اور بادشاہ ہوتا اور سپہ سالار ہوتا تو یقیناً پہلا کام کرتا کہ اپنے کو بچانے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ جاتا، لیکن حضور تو بہرحال حضور تھے اور بہادروں کے بہادر تھے اور نڈروں کے نڈر تھے، اور جواں مردی اور بہادری اور شجاعت تو آپ سے سب کو صدقے میں ملی تھی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یہ آواز آپ جانتے تھے
کہ مسلمانوں کو پہنچنے سے پہلے مشرکین کو پہنچے گی، اور جب مشرکین جب یہ آواز کو حضور کی سنیں گے تو وہ اپنے ٹارگٹ کو، کیونکہ حضور ہی کو مارنے کے لیے آئے تھے، وہ تابڑ توڑ حضور پر حملے کریں گے، اور یہ بات حضور کے لیے ہی مناسب نہیں ہوگی، لیکن اس موقع پر صحابہ کو دلاسا دینا، ان کو متوجہ کرنا اور پھر سے ان کو جنگ پر ابھارنا، یہ بھی ایک بنیادی ضرورت تھی۔ لہذا حضور نے آواز لگائی، او مسلمانوں ادھر دیکھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، لڑائی پر ثابت قدم رہو۔ یہ آواز جہاں مسلمانوں کو پہنچی، وہیں حضور کے دشمن مشرکوں کو بھی پہنچی، اور اس طرح دوسری طرف شیطان نے آواز دی کہ مسلمانوں کو آواز دی کہ او مسلمانوں پیچھے دیکھو۔ اب صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ دو طرفہ مسلمان دشمن کے نرغے میں تھے، اور پھر مسلمان میں اور مشرکین مسلمان میں گڈمڈ ہو چکے تھے۔ لہذا یہ بھی ہوا کہ مشرکوں کے ہاتھ سے انہی کے مشرک مار دیے گئے، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان مار دیے گئے۔ بے حواسی کا عالم، انتشار کا عالم تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے والد یہ یمان تھے، وہ مسلمانوں کے ہی ہاتھوں سے مار دیے گئے کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کدھر سے آئے ہوئے ہیں اور کون ہیں، اور مسلمانوں نے ان کو مشرک سمجھ کر مار ڈالا۔ بعد میں انہوں نے معذرت کی تو میں نے کہا اللہ تمہیں اجر دے اور اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ یہ بدحواسی کا عالم تھا۔ اور پھر اتنے ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اور حضور کے شہید ہونے کی افواہ بھی پھیلی، اور اس افواہ نے جو کام کرنا تھا بہرحال کیا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی تو مشرکین نے دیکھ لیا کہ حضور ادھر ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ حضور کے پاس اس وقت صرف 9 لوگ تھے حضور کی حفاظت کے لیے، اور مشرکین کے سامنے اس سے اچھا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اور ختم کرنے کا کوئی اور تھا ہی نہیں۔ لہذا وہ مسلمانوں کے حضور کے پاس حفاظت کے لیے آنے سے پہلے خود پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ سے کہا یہ کون ہے جو میری حفاظت کرے گا جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ 9 میں سے 7 صحابہ انصاری صحابہ تھے، آگے بڑھے اور وہ جانثاری اور فداکاری کے جوہر دکھائے کہ ایک بڑے جتھے کو ان صرف 7 نے ہی روکا، اور کافی دیر تک روکے رکھا، یہاں تک کہ یہ 7 کے 7 شہید ہو گئے۔ اب صرف 2 صحابہ اور حضور تیسرے یہ بچے تھے، اور لڑائی کی یہ پوزیشن جو تھی وہ انتہائی بھیانک رخ اختیار کر چکی تھی کہ سارے مشرکین حضور پر ٹوٹ پڑے تھے، اور حضور کے اطراف صرف 2 صحابہ تھے آپ کی حفاظت کے لیے۔ یہ جو موقع تھا پوری احد کی لڑائی کے اندر سب سے زیادہ نازک ترین اور سب سے زیادہ یعنی مشکل ترین مرحلہ تھا۔ یہاں پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن ابی وقاص یہ 2 صحابی بچے تھے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جان نثاری کے جوہر دکھائے۔ یہ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم احد کا دن تو سارا کا سارا طلحہ کی نظر ہو گیا۔ 70 سے زیادہ زخم ان کے ہاتھ پر، ان کے جسم پر آئے تھے، اور ان کا ہاتھ شل ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں۔ لیکن 2 آدمی ایک آدمی کی حفاظت کریں کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا، اسی لیے عتبہ ابن ابی وقاص جو سعد ابن ابی وقاص کے بھائی تھے اور مشرکین کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے ایک پتھر مارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو حضور کو لگا، آپ کے یعنی منہ پر لگا، اور جس کی وجہ سے حضور کا ایک دانت رباعی دانت، ہمارے جو چہرے یہ منہ کے دانت ہوتے ہیں تو 2 دانت جو سامنے بڑے ہوتے ہیں اور اسی کے نیچے 2 چھوٹے دانت ہوتے ہیں، اس کے بازو کا جو دانت ہوتا ہے یہ رباعی کہلاتا ہے دانتوں کی زبان میں، یعنی دانتوں کے ناموں کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد ایک یعنی کچلی والا دانت ہوتا ہے جو نوکدار ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیچ کے 2 دانت ہیں اور جو نوکدار دانت ہے اس کے بیچ والا دانت تھا، اس دانت پر وہ پتھر لگا تھا اور وہ دندان مبارک شہید ہوا تھا نیجے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی کی وجہ سے اسی مار پر حضور اپنے پہلو کے بل گرے تھے، پھر حضور اٹھے۔ عبداللہ ابن شہاب الزہری تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر مارا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگا اور حضور زخمی ہوئے۔ اتنے میں ایک بدبخت تھا عبداللہ ابن قمیہ، وہ آگے بڑھا اور مشرکین کا بڑا
یعنی طاقتور پہلوان تھا، اس نے اپنی تلوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ماری اور وہ تلوار حضور کے جو کاندھے پہ لگی، روایتوں میں ہے کہ حضور خود کہتے تھے 1 مہینے تک حضور کو اس کا درد اپنے کاندھوں میں محسوس ہوتا تھا لڑائی کے بعد بھی، لیکن چونکہ حضور ڈبل زرہ پہنے ہوئے تھے وہ زرہ کٹ نہیں سکی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم نہیں آیا۔ اس نے پھر دوسری مرتبہ وار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خود حضور پہنے ہوئے تھے، آپ جانتے ہیں، دیکھا ہوا بھی ہوگا امیجز وغیرہ، کہ جو چہرے پہ خود پہنا جاتا ہے تو وہ صرف آنکھوں کو کھلا رکھ کر، یہاں بھی لوہے کی کڑیاں ہوتی ہیں، سر پر بھی لوہے کی کڑی ہوتی ہے۔ اس نے دوسرا جو وار کیا وہ وار آپ کے چہرے پر تھا، تو آنکھ کے نیچے کی جو یہ ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی پر وہ وار لگا، جس کی وجہ سے خود کے 2 کڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں اندر گھس گئے اس مار کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 زروں کا بوجھ اور یہ زخم لگنے کی وجہ سے پہلو کے بل گرے۔ وہیں پر یہ ابو عامر فاسق نے پیچھے کی سمت میں چھپ کر کچھ گڑھے بنائے تھے تاکہ ایسی پوزیشن کوئی بنے اور یہ پیچھے ہٹیں تو ان گڑھوں میں مسلمان گریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیچھے ہٹ چکے تھے کافی، لہذا ایک گڑھے پر حضور کا پیر گیا تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چھڑام سے نیچے گرے اور چکرا کر نیچے گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بس یہ گرنا تھا، ادھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بالکل یعنی مشابہ تھے چہرے اور حلیے کے اندر، عبداللہ ابن قمیہ نے ادھر حضور جب گرے تو وہ دوسری طرف حضرت مصعب بن عمیر کی طرف متوجہ ہوا اور حضور اس منظر سے غائب ہوئے کہ صحابہ جب تک آ چکے تھے اور انہوں نے حضور کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ مصعب بن عمیر کو دیکھ کر عبداللہ ابن قمیہ نے یہ سمجھا کہ یہی حضور ہیں، لہذا وہ مصعب بن عمیر پر حملے کے لیے اس نے اٹیک کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس جھنڈا تھا مسلمانوں کا، اس نے ایک ہاتھ پر وار کیا، وہ گرا اور دوسرا ہاتھ کٹا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پہلوؤں سے اس کو سنبھالا، بالآخر حضرت مصعب بن عمیر بھی گرے اور شہید ہو گئے۔ اس بات کو یہ سمجھ کر کہ حضور شہید ہو گئے، ایک افواہ سارے میدان میں چلی کہ حضور شہید ہو گئے، حضور شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت کی اطلاع نے دوہرا اثر دونوں مجموعوں پہ کیا تھا۔ ایک طرف مسلمانوں پر یہ اثر ہوا تھا کہ مسلمان الگ الگ خیالات کے اندر پڑ گئے تھے، اور مشرکین کا جو زور تھا لڑائی کا وہ کسی قدر کم ہو گیا تھا کہ وہ سمجھ گئے کہ ہم کو جس کو مارنا تھا ہم نے اس کو مار دیا ہے، لہذا اب زیادہ ہم کو لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی جو صورتحال تھی، بعض مسلمان روتے پیٹتے بیٹھ گئے کہ اب حضور شہید ہو گئے تو ہم کیا کریں، بعض مسلمان دوڑ کر بھاگ گئے کہ اپنے آپ ہی کو بچا لیں، بعضوں کے ذہنوں میں تھا کہ عبداللہ ابن ابی کو جا کر کہیں کہ وہ آ کر مصالحت کرا دے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، اور بعض جانصار وہ تھے جن کے دل میں یہ تھا کہ اگر حضور نہیں ہے تو ہمیں بھی زندہ رہ کر اب کیا کرنا ہے، اور زندگی اب حضور کے بغیر گزارنے میں مزہ ہی کیا ہے۔ اس لیے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایسی ایک جماعت پر سے جو سر نیچے جھکا کر روتے بیٹھی ہوئی تھی، حضرت انس جب گزرے ان سے کہا کہ کیا کر رہے ہو، انہوں نے کہا کہ حضور شہید ہو چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر حضور شہید ہو گئے ہیں تو کیا ہوا، اللہ کے نبی کا دین تو زندہ ہے، اور اگر حضور شہید ہو گئے تو پھر اب زندگی میں مزہ بھی کیا ہے، اٹھو، جس کام کے لیے حضور نے اپنی جان قربان کر دی ہے تم بھی اسی کام کے لیے اپنی جانیں قربان کرو۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نظر آئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سعد، خدا کی قسم مجھے تو جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے دامن سے آ رہی ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ جواں مردی کے جوہر دکھائے کہ آخر کار جان اپنی اللہ کے سپرد پیش کر دی اور شہید ہو گئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال جو کچھ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کیف یفلح قوم ولو وجہ نبیہ، کہ وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو خون میں لت پت کر دیا ہے اور جس نے اپنی نبی کو زخمی کر دیا ہے۔ فوراً وحی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے شان کے مناسب نہیں ہے کہ آپ ان کو بد دعا دیں اور اس طرح کی بات کریں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً متوجہ ہو کر دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون،
اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، انہیں علم نہیں ہے اس لیے انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی سے بچے اور کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوئی، اور پھر صورتحال مدینہ کی کیا بنی، اور مدینہ کس طرح اس مسلمانوں کی شکست کے باوجود محفوظ رہا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لموتانا واشفر لمرضانا یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔